جب انسان کے اندر اپنے رب کو جانچنے کی طلب پیدا ہو جائے، جب دنیا کی چمک دمک پہلی جیسی کشش نہ رہے، جب تنہائی خوف کی بجائے سکون دینے لگے، جب ذکر سن کر دل نرم ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ روحانی مرکز بیداری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جہاں سے حقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اگر روح جسم کے کسی ایک عضو میں محدود نہیں تو پھر صوفیہ لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی سینے کے مخصوص مقامات پر روحانی توانائی کا مرکز موجود ہے؟ اور کیوں بعض سالک ذکر کرتے ہوئے اپنے سینے میں نور، حرارت یا عجیب سکون محسوس کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، اگلے حصے میں لطائف ستہ اور روحانی مراکز کے پوشیدہ راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت بھی ہے، تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے اور میں اپنی روح کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ روحانی تصوف، لطائف، مراقبہ اور باطنی علوم کے نایاب راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اس روحانی سفر کی اگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن فرما، ہمیں اپنی روح کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما اپنے رب کو پہچان کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، لطیفہ ستہ اور روحانی مراکز کے پوشیدہ راز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کے نزدیک انسان کے سینے میں صرف ایک دل نہیں دھڑکتا بلکہ وہاں ایسے روحانی مراکز بھی موجود ہیں جو بیدار ہو جائیں تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بعض اولیاء اللہ ذکر میں مشغول ہوتے تھے تو انہیں اپنے سینے کے مخصوص حصوں میں نور، حرارت، سکون یا لطائف ارتعاش محسوس ہوتے تھے۔ کیا یہ صرف ایک کیفیت تھی یا واقعی انسان کے اندر ایسے روحانی مراکز موجود ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے؟ آج ہم انہی پر اسرار روحانی مراکز اور یعنی لطائف ستہ کے بارے میں گفتگو۔ لطائف کیا ہیں؟ لفظ لطیفہ کا مطلب ہے باریک، پوشیدہ اور لطیف حقیقت۔ اہل معرفت کے مطابق جس طرح جسم میں مختلف اعضاء اور نظام موجود ہیں، اسی طرح انسان کے باطن میں بھی کچھ روحانی مرکز ہوتے ہیں جو اس کے شعوری اور روحانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مراکز عام جسمانی اعضاء کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن ان کے اثرات انسان کی شخصیت، اخلاق، عبادت اور روحانی کیفیت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی نظام کو صوفیہ لطائف کا نظام کہتے ہیں۔ انسان صرف گوشت اور ہڈی نہیں، اگر انسان صرف جسم ہوتا تو محبت، خوف، یقین، اخلاص اور روحانی سرور اور قرب الہی جیسی کیفیت کو صرف جسمانی عمل قرار دینا کافی ہوتا۔ لیکن اہل معرفت فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک باطنی جہان بھی آباد ہے۔ یہی اندرونی جہان اس کی اصلی شناخت سے تعلق رکھتا ہے اور لطائف اس کے باطنی جہان کے دروازے۔ لطیفہ قلب کیا ہے؟ روحانی سفر کا آغاز اکثر لطیفہ قلب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق سینے کے بائیں حصے میں منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ محبت، اخلاص، توبہ اور اللہ کی یاد کے جذبات سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ لطیفہ بیدار ہونے لگتا ہے تو انسان کے دل میں عبادت کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں پر مذمت محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لطیفہ روح، اس کے بعد لطیفہ روح کا ذکر آتا ہے۔ یہ سینے کے دائیں حصے سے نسبت رکھا گیا ہے۔ اہل سلوک کے مطابق اس مقام سے روحانی حیات، بیداری اور حضوری کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ جب ذکر اور توجہ کے ذریعے یہ مرکز فعال ہوتے ہیں، یہ مراکز کھلتے ہیں، تو انسان کے اندر عجیب قسم کا سکون اور اللہ کی طرف
توجہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ گویا روح اپنے اصل وطن کی خوشبو محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کا مقام وہی ہے، روح کا مقام وہی ہے۔ لطیفہ سر، سر کا مطلب ہے راز۔ یہ لطائف انسان کے باطن کے ان گہرے پہلوؤں سے متعلق سمجھا جاتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی زیادہ لطیف، زیادہ قریب کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ مقام الفاظ سے زیادہ تجربے کا مقام ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکثر فرماتے ہیں کہ بعض حقیقتیں بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ایک ہوا چلتی ہے، ہم ہوا محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے۔ دیگر اور بھی اس کے لطائف ہیں۔ بعض سلسلے تصوف لطیفہ خفی اور نفس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصد انسان کے اندر موجود مختلف روحانی پہلوؤں کی اصلاح کی بیداری ہے۔ یہ سب مرکز مل کر انسان کے باطن کو پاکیزگی، شعور اور معرفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا لطائف سائنس سے ثابت ہیں؟ ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس لطائف کو سائنس نے بھی جانچا ہے۔ جس سائنس نے دریا ناپ لیے، جس سائنس نے سمندر کی گہرائی ناپ لی، جس سائنس نے چاند پر پاؤں رکھ لیا، جس سائنس نے ستاروں پر پاؤں رکھ لیا، یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لطائف کا تصور بنیادی طور پر روحانی روایات کا حصہ ہے۔ یہ جدید میڈیکل سائنس کے ثابت شدہ جسمانی اعضاء نہیں ہیں، بلکہ اہل تصوف انہیں باطنی تجربات، روحانی مشاہدات اور تربیتی نظام کے طور پر بیان کیے۔ اس لیے انہیں دل، دماغ یا پھیپھڑوں کی طرح جسمانی عضو سمجھنا درست نہیں۔ یہ زیادہ تر روحانی اور علامتی مراکز کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ لطائف کیوں بیدار کیے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ لطائف بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھلتے ہیں۔ اہل سلوک کا مقصد صرف عجیب کیفیات حاصل کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصد اللہ کی معرفت، نفس کی اصلاح اور قلب کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی۔ اگر کسی شخص کو کیفیات حاصل ہو جائیں مگر اس کے اندر عاجزی، تقوی اور اخلاق پیدا نہ ہو تو وہ روحانی ترقی مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ اسی لیے کامل مشائخ ہمیشہ کردار کو کیفیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ بیداری کی ابتدائی نشانیاں: جب انسان مستقل ذکر، توبہ، نماز اور محاسبہ نفس اختیار کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کا نرم ہو جانا، گناہوں سے نفرت کرنا، تنہائی میں سکون محسوس ہونا، اللہ کی یاد میں رغبت، عبادت میں حاضری، یہ نشانیاں روحانی بیداری کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ سب سے اہم راز ہے، اے طالب حقیقت، لطائف کا اصل مقصد سینے میں کوئی عجیب احساس پیدا کرنا نہیں، بلکہ انسان کو اس کے رب کے قریب لانا ہے۔ اگر ذکر سے عاجزی پیدا ہو رہی ہے، دل پاک ہو رہا ہے اور اخلاق بہتر ہو رہا ہے تو پہلی اصل کامیابی، کیونکہ روحانی سفر کی منزل کیفیات نہیں بلکہ قربت الہی ہے۔ لیکن ایک اور حیران کن سوال باقی ہے، اگر انسان کے اندر یہ روحانی مراکز موجود ہیں تو آخر روح پہلی بار جسم میں کب داخل ہوتی ہے؟ کیا ماں کے پیٹ میں روح آنے کا کوئی مخصوص مرحلہ ہوتا ہے؟ اور قرآن و حدیث اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم روح کے جسم میں داخل ہونا اور زندگی کا آغاز کا راز بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو اپنے نور سے روشن کرے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرے قلب کو زندہ فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ روح، لطائف، تصوف، معرفت اور باطنی علوم کے ایسے نایاب موضوعات پسند کرتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے پاک فرما، ہمارے باطن کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ پیارے دوستو، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے قلوب، جن کے قلب، جن کے دل تیرے نور سے روشن ہیں اور تیری محبت سے آباد ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔